جی السلام علیکم، کیسی ہیں؟ طبیعت صحت کیسی ہے؟ مزاج کیسی ہیں؟ آپ سب کو خوش آمدید ناول ورس بے ویدان مصطفیٰ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل ناول ورس بے ویدان مصطفیٰ سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سب سے پہلے ناول کو اکاؤنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر روز کی نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلتے ہیں ہم آپ کا بنا ٹائم ضائع کیے اگلی ویڈیو کی طرف۔ لاسٹ ہماری لائن تھی جب حیا اور خدیجہ رانا ایک ترک فیملی کی مہمان بنتی ہیں جو وہاں کا رواج ہے کہ پہلا کھانا انہیں وہیں سے ملتا ہے۔ لاسٹ لائن ہماری یہ تھی نہیں وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے، اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ پہلی دفعہ کے لیے یورپ آئی ہے تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کہیں استنبول میں ہمارا آرگنائزڈ کرمنل سے واسطہ تو نہیں پڑے گا۔ حیا خفت سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور انہوں نے میز بھر دی تھی، پھر بھی اس کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا ہوا، وہ بات سنبھلنے پہ ڈی جے کی بے حد ممنون تھی۔ قطعاً نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے۔ سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی، یہاں کی پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے۔ خالے نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہیں۔ ان کے چہرے پہ کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھے گئی۔ جب حالے نور استنبول کی شان میں ایک لمبا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبدالرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے حال میں اتنا سناٹا چھا گیا کہ کانٹے کی کانچ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے بیوقدا، اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے اور میری مام کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں، اور ایکسچینج اسٹوڈنٹس کان کھل کر سن لو۔ حالے نے قدرے تلملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں، یہاں کوئی باتی اسمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنے تئیں بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ خدیجہ بھی ان کی باتوں میں مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی، مگر حیا کے حلق میں وہ میٹھے سے شکر پارے کہیں سے اٹک گئے۔ ابو ظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس نے حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مزمل سے اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے وہ کسی اور پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو۔ واقعی ترک گھریلو عورتوں کے افسانوں کے مرکز پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی، تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پہ عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا، ان کے جریوں زدہ چہرے پہ سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا تھا۔ وہ بالکل سن سی ہوئی انہیں دیکھے گئی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا، یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ شام کے گہرے سائے پڑ رہے تھے جب وہ سماجی یونیورسٹی پہنچی۔ سماجی امراء کی جامعہ تھی، وہاں 4 ماہ کے ایک سمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی، چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے تقریباً 45 منٹ کے فاصلے پہ تھی، اس لیے سماجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ اس کے تمام طلباء و طالبات بشمول حالے نور جیسے لوگوں کے جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اونچی عمارتیں کھڑی تھیں، وہ ان کے رہائشی روم بلاکس تھے۔ انگریزی حرف ایل کی صورت کھڑی 3 منزلہ عمارتیں جن کے کمروں کے آگے بالکنیاں بنی تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پہ تھے اور دوسری لکیر پر تھے۔ تمام کمرہ دوسری منزل پہ ہے۔ حالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکلتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھیں۔ ایل کی شکل کا ڈروم بلاک جس کو حالے B1 کہہ رہی تھی
کہ بہر گلائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھیں جو اوپر تک لے جاتی تھیں۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر دو زینوں کے درمیان خلا تھا اور زینوں پہ برف کی موٹی تہہ تھی۔ ذرا سا پاؤں پھسلے، آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائے۔ وہ تینوں گرتی پڑتی بمشکل حیا کا سامان اوپر لائیں۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے تھمائی چابی سے اپنی ڈورمیٹری کا دروازہ دھکیلا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ ختیجہ کا بلاک B2 ہے، وہ سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے دور بفیلے میدان میں بنی بات کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب، میں ادھر اکیلی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ بعد میں تم بدلوا سکتی ہو، روم آفیسر سے کہہ کر، ابھی تم آرام کرو۔ ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون کی ایکسٹینشن ان کی میز پہ ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں۔ تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ تو لڑکیوں کے بستر پر کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا ڈروم بلاک B4 میں ہے۔ اوکے، مسکرا کر وہ بولی تو حیا نے سر ہلا دیا۔ ڈیجے نے بیچارگی سے اسے دیکھا اور حالے کے ہمراہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ حالے، سنو، اس عمارت کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پکارا۔ حالے مسکرا کر پلٹی اور بولی، جنگل۔ پھر وہ دونوں زینے اتر گئیں۔ حیا ایک جرجری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا، ہر دیوار کے ساتھ ایک ڈبل سٹوری بنک رکھا تھا۔ عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بھی ایک بیڈ ہوتا ہے، مگر اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل بنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا۔ میز پہ ایک ٹیلی فون رکھا تھا۔ وہ چاروں بنکس کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈال سی بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کی بجائے عجیب سی اداسی میں گری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا۔ اسے جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ بہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کر اس سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس میں ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر مقفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا، اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات سماجی کے پراسپیکٹس میں پڑھ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل تھا۔ البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک صنف والے افراد ہی رہ سکتے تھے۔ وہ بددل سی ہو کر واپس کرسی پہ آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پہ ایک سفید اور سیاہ تصویر اویزاں تھی۔ پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک کلہاڑے کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ خاکہ بے رنگ تھا، مگر خون کی قطروں کو بے حد شوق سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ خاکہ بے رنگ تھا، مگر خون کی قطروں کو بے حد شوق سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے جرجری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں مچے ہوئے اس کی گردن پہ چھری چل رہی تھی اور اس سے بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان تصویر والی دیوار کے ساتھ لگے پینگ کی میز پہ بہت سے چاقو اور چھریاں قطار میں رکھے تھے، ہر سائز، ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو، جن کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ ایک دم بہت خوف زدہ ہو کر بہر لپکی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا، دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، اوپر چھت پہ لگا بلب ایک دم جل اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن گھمائے۔ کوریڈور خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کے پشت کے بال کھڑے ہونے لگے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینے اترنے لگی۔ تبھی ایک دم ٹھاک کی آواز، اس کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا۔ اس نے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتی چلی گئی۔ آخری زینے سے اتر کر اس نے جیسے ہی برف زار پہ قدم رکھا، اوپر بالکنی میں جلتا بلب بجھ گیا۔ باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی، تازہ پڑی برف سے اس کے قدم پھسلنے لگے تھے۔ سفید سفید گالے اس کے بالوں اور جیکٹ پہ آ ٹھہرے تھے۔ وہ گرتے پڑتی ڈی جے کے بلاک B2 کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ اپنی مانگی کے کسی دعا پہ پچھتاوا تھا، کاش آج یہ برف نہ پڑتی۔ B2 کی دوسری منزل کی بالکنی میں وہ دم لینے کو رکی۔ اسے منزل یاد تھی، مگر کمرے کا نمبر بھول چکا تھا۔ اس نے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی، ڈی جے تم کہاں ہو؟ ڈی جے، ڈی جے۔ ایک دروازہ جھٹ سے کھلا اور کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔
اگر تم 2 منٹ مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی۔ حیا ڈیجے بھی اس کی طرح تنہا اور خوفزدہ لگ رہی تھی، مگر اس کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن چھو ہو چکا تھا۔ ڈرو مت، تمہارے لیے ہی تو آئی ہوں۔ مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوگی، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی رہ لیتی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی، پھر بے اختیار جمائے روکی۔ خوف ختم ہوا تو نیند طاری ہونے لگی، مگر ڈی جے میں سوؤں گی کدھر؟ ان 3 خالی بیڈز پہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں کیا؟ مگر حال نے کہا تھا کہ ترک لڑکیاں فی الحال یہاں نہ حالے ہے نہ ہی ترک لڑکیاں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ خیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف خدا جاگ اٹھا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالے کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ اب بستر میں گھسو اور سو جاؤ۔ خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ترکی آ گئی۔ آگے جھیل، پیچھے جنگل، اتنی وحشت۔ ڈیجی کمبل میں لٹے بڑبڑائے جا رہی تھی، نیند سے تو وہ بھی بے حال ہونے لگی تھی۔ سو ڈیجے کے قریبی پینک کی سیڑھیاں پھیلا کر اوپر کمبل میں لیٹ گئی۔ حیا وہ کچی نیند میں تھی جب ڈیجے نے اسے پکارا۔ ہوں، اس کی پلکیں اتنی بوجھل تھیں کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ اچھا، اس کا ذہن گنودی میں ڈوب رہا تھا۔ اور سنو، وہ پلاؤ اتنا برا بھی نہیں تھا، ہمیں صرف سفر کی تھکاوٹ کے باعث برا لگا۔ اور سنو، مگر ڈی جے کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی۔ دروازے پہ مدھم سی دستک ہوئی تو وہ سرعت سے کرسی سے اٹھی، ایک نظر سوتی ڈی جے پہ ڈالی، دوسری اپنے زیر استعمال بینک پہ جو دوبارہ سے بنا سلوٹ اور شکن کے بنایا جا چکا تھا، اور جس پہ تو لڑکیوں کے اعتماد کے خون کیے جانے کی کوئی نشان باقی نہ تھی۔ اور دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ حالے نور حشاش بشاش سے مسکراتی کھڑی تھی۔ وہ یوں تھی گویا دھلی ہوئی چاندنی، سیاہ سکارف چہرے کے گرد لپٹے، ہلکی سبز لمبی جیکٹ تلے سفید جینز پہنے، شانے پہ بیگ اور ہاتھ میں چابی کا گچھا پکڑے پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وعلیکم السلام، او حالے۔ ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پکڑے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وعلیکم السلام، او حالے۔ میں تمہارے روم میں گئی تھی مگر تم ادھر نہیں تھی، میں نے اندازہ کیا کہ تم یہیں ہوگی۔ حالے نے اپنا بیگ میز پہ رکھا اور کرسی کھینچ کر نفاست سے بیٹھی۔ ہاں، میں الل صبح ہی ادھر آ گئی تھی، ڈی جے کی یاد آ رہی تھی، ختیجہ سو رہی ہے۔ حالے نے گردن اونچی کر کے دیکھا، اوپر دیکھا جہاں ڈی جے 2 موٹے کمبل کٹڑی کی صورت خود پہ ڈالے سو رہی تھی۔ ہاں، اور شاید دیر تک سوتی رہے۔ اوہ، میں نے سوچا تمہارے فون رجسٹر کروانے چلیں۔ آج ترکی میں غیر ملکی فون پہ ترک سم کارڈ 1 ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ، میں بھی 2 گھنٹے مزید سوؤں گی۔ کمبلوں کے اندر سے آواز آئی تو حالے مسکرا دی، مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمئی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں۔ حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو آئی تھی، ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پاجامے اور ٹخنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیض میں ملبوس تھی۔ شیفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفلر کی طرح لپیٹے اور اوپر لمبا سیاہ سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، اور کچھ دن بدقسمت جب میرے پاس کار نہیں ہوتی، اور آج میرا خوش قسمت دن ہے، حالے نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ ابھی ہم قریبی دکانوں میں جائیں گے، اگر وہاں سے فون رجسٹرڈ نہ ہوئے تو جوہر چلیں گے، اس کے بعد وہاں سے جہانگیر۔ جوہر؟ حیا نے ابرو اٹھائی۔ جہانگیر کو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جوہر شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا 6واں بڑا شاپنگ مال۔ اوہ اچھا، جیسے پاک ٹاورز؟ اوپر کمبلوں سے آواز آئی، پاک ٹاور؟ حالے نے گردن اٹھا کر خدیجہ کے کمبلوں کو دیکھا۔ ہمارا پاک ٹاور ایشیا کے سب سے بڑا شاپنگ مال شمار ہوتا ہے، وہ غنود آواز میں بولی۔ نائس۔ حالے ستائش سے مسکرا کر باہر نکل گئی۔ حیا نے اس کے جانے کی تسلی کر لی، پھر لپک کر پیچھے آئی اور سیڑھی پہ چڑھ کر ڈی جے کا کمبل کھینچا۔ یہ پاک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا شمار میں کیا حرج ہے؟ ڈی جے کڑاپ سے پھر کمبل میں گھس گئی۔ حالے ڈرائیو کرتے ہوئے متعصب سی بار بار معذرت کر رہی تھی، فون رجسٹر نہیں ہو سکتے، ایویا کی دکان پہلے تو ملی نہیں، دوسری موبائل کمپنیوں کی دکانیں ہی ہر جگہ تھیں، یوں جیسے آپ کو زونگ کی دکان تلاش
ہو اور ہر طرف یوں فون کی دکانیں ہوں۔ بمشکل ایک دکان ملی تو اس کا مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا۔ لاکھ منتوں پر بھی اس نے دکان نہیں کھولی اور چلا گیا۔ اب حالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ بس کرو حالے، بعد میں ہو جائے گا یہ کام، اب مجھے شرمندہ مت کرو۔ خیر تمہارا دوسرا کام تو کروں، جہانگیر چلتے ہیں۔ حالے نے گہری سانس اندر کھینچی۔ گاڑی سڑک پہ رواں دواں تھی اور کھڑی کے بہر ہر سو برف دکھائی دے رہی تھی۔ تم ایڈریس دکھاؤ، ہم پہنچنے والے ہیں۔ حیا کدھر؟ حیا نے ناصبی سے ڈرائیو کرتے ہوئے حالے کو دیکھا۔ جہانگیر اور کدھر؟ وہاں کیا ہے؟ تمہاری آنٹی کا گھر۔ کل جو کہا تھا کہ تمہیں لے جاؤں گی، صبح بتایا بھی تھا، بھول گئی؟ تم مجھے ادھر لے جا رہی ہو کیا؟ وہ ہکا بکا رہے گی، ہاں نا؟ اب ایڈریس بتاؤ، اسٹریٹ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا تھا، آگے بتاؤ۔ او حالے، اس نے ہڑبڑا کر پاس سے وہ بڑا تڑا سا کاغذ نکالا۔ اس پہ دیکھا، کاغذ پہ دیکھا، اس علاقے کا نام چھیانگیر لکھا تھا۔ وہ اسے سہانگیر پڑھتی رہی تھی۔ اب اسے یاد آیا کہ ترکوں کا سی چیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا تو وہ تحائف ہی اٹھا لیتی جو اماں نے بھیجا تھے۔ ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا سا میک اپ ہی کر لیتی۔ لو، یہ تو سامنے ہی تھا۔ اب تم جاؤ، مجھے ادھر تھوڑا کام ہے۔ میرا نمبر تم نے فون میں فیڈ کر لیا ہے نا؟ جب فارغ ہو نا تو مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گی۔ گھنٹہ تو مجھے لگ ہی جائے گا، پھر کھانا ساتھ کھائیں گے۔ گاڑی رک چکی تھی۔ حیا نے بے توجہی سے اس کی ہدایت سنی اور دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی حالے گاڑی زن سے بھگا کر لے گئی۔ وہ ایک خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ بیرونی چار دیواری کی جگہ سفید رنگ کی لکڑی کی باڑ لگی تھی۔ گیٹ بھی لکڑی کی باڑ کا بنا تھا۔ گیٹ کے اندر پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس کے آگے وہ بنگلہ۔ بنگلے کی گلابی چھت مخروطی تھی۔ داخلی سفید دروازہ ذرا اونچا تھا۔ اس تک چڑھنے کے لیے 2 سٹیپ بنے تھے۔ سٹیپ کے دونوں طرف خوش رنگ پھولوں والے گملے رکھے تھے۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا اور جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پہ چلتی ان سٹیپس تک آئی اور جس سفید دروازے پہ سنہری رنگ کی تختی لگی تھی، سکندر شاہ۔ وہ ترک حجوں میں لکھا نام اس کی پھوپھوں کا ہی تھا۔ گھنٹی کی تلاش میں اس نے ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس گھر میں بہت سی لکڑی کی کھڑکیاں بنی تھیں اور شاید کوئی کھڑکی کھلی تھی جس سے مسلسل ایک ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہتھوڑے یا کلہاڑی کو لکڑی پہ زور سے مار رہا ہو۔ اس نے کپ کپاتی انگلی گھنٹی پہ رکھی اور سنہری ڈور ناپ کی چمکتے دانت میں اپنا عکس دیکھا۔ کاجل سے لبریز، بڑی سیاہ آنکھیں، دونوں شانوں پہ پھسل کر نیچے گرتے لمبے بال اور سردی سے سرخ پڑتی ناک۔ وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگی تھی، گھبرائی ہوئی پریشان سی مورت۔ اس نے گھنٹی سے انگلی ہٹائی تو ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو گئی۔ چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی انجان زبان میں بڑبڑاتا دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب دروازہ کھلا، چوکھٹ پہ بچھے ڈور میٹ پہ اسے دروازہ کھولنے والے کے ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھ گئیں۔ بلون جینز اور اوپر گرے سویٹر میں ملبوس وہ ایک ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے کھڑا تھا۔ سویٹر کی آستینیں اس نے کونیوں تک موڑ رکھی تھیں اور اس کے کسرتی بازو جھلک رہے تھے۔ حیا نے دیر سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس لمحے بھر کو سکت ہوا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے اپنے بچپن کی تصاویر میں لگا کرتا تھا۔ وہ پورے مائل بال جو بہت اسٹائلش انداز میں ماتھے پہ گر رہے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھی ہوئی مغرور ناک، سنہری رنگت کے تیکھے نقوش۔ وہ ماتھے پہ تیوری لیے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ سن کم سن اس نے ترک میں کچھ پوچھا تو وہ چونکی۔ سبین سکندر، سبین سکندر کا گھر یہی ہے جی، یہی ہے۔ وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا وہ بوس فورس کے پل پہ ہتھیلیاں پھیلائے کھڑی ہے اور نیلے پانی کو چھو کر آتی ہوا اس کے بال پیچھے کو اڑا رہی ہے۔ وہ کسی گہرے خواب کے زیر اثر، حسین خواب کے۔ میں ان کی مہمان ہوں، میں پاکستان سے آئی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہوا ہو گئی تھی۔ ایک دم وہ خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ کیسی مہمان؟ اس کا انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہوئی تھی۔ میں حیا ہوں، حیا سلیمان۔ اس نے پر امید نگاہوں سے جہاں سکندر کا چہرہ دیکھا، ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق۔ کون حیا سلیمان؟ اس کے قدموں تلے باسفورس کا پل شک ہوا۔
وہ بے دم سے نیچے گہرے نیلے پانی میں جا گری تھی۔ کون ہے یا سلیمان؟ یہ آواز دہراتے ہوئے وہ سن سی ہوئی تھی، اس سے تک رہی تھی، اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ اس شخص کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت اور بیزاری تھی، پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ جہاں سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا۔ کون مادام؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا۔ حیا نے خفیف سا سر جھٹکا، پھر لب بھینچ لیے۔ میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں، وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے، اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ جھجک کر اوپر زینے پہ چڑھی۔ پیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کے فرش پہ قدم رکھا۔ فرش بے حد سرد تھا، دور راہداری کے اس پر جہاں نے اس جہاں کو جاتے دیکھا تھا۔ وہ ہتھوڑی کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا۔ عین وسط میں گول میز کے گرد چاروں کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازوں کے جوڑ پہ زور زور سے ضربیں لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے کی شش پنج کے بعد ٹیٹ بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی۔ وہ بے اختیار چونک کر پلٹا ڈرائنگ روم میں۔ خیر، وہ ناگواری سے لب بھینچ کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کی جوڑ پہ کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے سے ہتھوڑی مار رہا تھا۔ حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی۔ مام، مام۔ چند لمحے گزرے تو اسی طرح کام کی طرف متوجہ چہرے پہ ڈھیروں سنجیدگی لیے پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں مروڑتی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفن چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا۔ راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی تھیں۔ کندھوں تک آتے باب کٹ بال اور کھلے لمبے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھیں۔ اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا، میرا بچہ تم کب آئی؟ برتن کاؤنٹر پہ رکھ پہ تقریباً اگر برتن کاؤنٹر پر تقریباً گرا کر وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکی۔ وہ جو جہان کے سرد مہر رویے پہ بد دل سی بیٹھی تھی، گڑبڑا کر اٹھی، بہت گرمجوشی سے اسے گلے لگا کر انہوں نے اس کی پیشانی چومی، پھر بے حد محبت اور اپنائیت بھری نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گی ملنے۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لو تو میں خود ہی تم سے ملنے آؤں گی۔ کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ وہ بدت مسکراتی انہی کی طرح انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، آنکھیں تو بالکل سلیمان بھائی جیسی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری اماں سے ملتی ہیں۔ پھپھو وہ ہلکا سا جتا گئی، بھئی مجھے تم تو میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو، اور سب کیسی ہیں؟ وہ ایک ایک کا حال پوچھے گئیں۔ وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی، آپ داور بھائی کی شادی میں نہیں آئیں؟ داور بھائی کتنا بڑا ہو گیا ہے، ماشاءاللہ شادی بھی ہوگی، کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا، ایک دم ہی کمرے میں بہت گھٹن ہو گئی تھی۔ وہ جو داور کے فلم میں اسٹیچو بنائی گئی تھی، تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی، میں نے روہیل کی فیس بک پہ دیکھی تھی۔ روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی رکی سانس سے خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئی، آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کی جانب پشت کیے کیبنٹ کے دروازے پہ اس طرح ضربیں لگا رہا تھا۔ ہاں، بس روہیل کی البم دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں، پہلے کرتی تھی، پھر چھوڑ دیا، مجھے یہ سوشل نیٹ ورک پسند نہیں۔ ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے، انسان کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہتی۔ او حیا، تم جہاں سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پہ انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو چہرے پہ ڈھیر و سختی لیے اپنے کام کی جانب متوجہ تھا۔ جہاں تم حیا سے ملے؟ یہ سلیمان بھائی کی بیٹی روہیل کی بہن ہے، تمہاری فرسٹ کزن۔ مل چکا ہوں۔ وہ اب جھک کر دراز سے کیل نکال رہا تھا۔ یہ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پور ہے، ویسے کوشش تو کرتا ہے اور اسے رشتے یاد بھی رہتے ہیں۔ دراصل پھوپھو، انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اسے رشتے یاد دلائیں۔ بچوں کا کیا قصور؟ سارا قصور تو والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والدین ہی اولاد کو بھی رشتہ داروں سے نہ ملوائیں تو الزام کس کے سر پہ رکھا جائے؟ سبھی پھوپھوں کا جوش و خروش سے دمکتا چہرہ پھیکا پڑ گیا، مگر وہ اسی طرح تلخی سے کہتی جا رہی تھی، جہان اب بھی کام میں مصروف تھا۔ مثلاً اب آپ لوگ ہیں، آپ کی دہائیوں سے ادھر مقیم ہیں اور شاید آپ کا واپس
آنے اور اپنے خونی رشتوں سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا تو ہاں نا، یہ انفیئر نہیں۔ پھپھو کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، لٹھے کی مانند سفید اور پھیکا۔ پھر وہ بدبخت ذرا سا مسکرائی اور حوالے سے سر جھٹکا۔ ٹھیک ٹھیک کہہ رہی ہو، بس کبھی آ ہی نہ سکے۔ وہ اب مطمئن تھی اپنے لہجے سے اسے قطعی افسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث ان کا ان سے تعلق ایک سوالی نشان بن کر رہ گیا تھا۔ وہ ذرا زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھی۔ کسی کے منقوہ ہو کر بھی خاندان کے لڑکے اس سے امید لگانے لگے تھے۔ اسی کڑوی دوائی کا ذرا سا ذائقہ یہ ذمہ داران بھی تو چکھے نا، جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بھی چکھے نا، جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا یاد رہا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے، اور بس دفتن اس کی نکاح فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پہ پڑی۔ اس میں ایک خوش شکل درمیانی عمر کے صاحب مسکرا رہے تھے، سر میں آرمی کیپ اور خاکی وردی کے کندھوں سے یہ سجے تمغے پھول اور ستارے یہ پھوپھا ہیں۔ وہ گردن اٹھا کر حیرت سے تصویر دیکھنے لگی۔ سبین پھوپھو نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائیں۔ وہ پلٹے بنا خاصا جتا کر بولا تو حیات چونکی۔ وہ تو اسے لا تعلق سمجھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا جہاں نے اس کی طرف باتوں پہ دھیان نہیں دیا، مگر نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کی سب سن رہا تھا۔ وہ ذرا محتاط سی ہو کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب ہے پھوپھا آرمی تھے؟ پاکستان آرمی میں؟ نہیں۔ جہان ہتھوڑی سلیب پر رکھ کر آگے بڑھا اور فریج پہ رکھا فریم ہاتھ سے گرا دیا۔ تصویر والی طرف فریج کی چھت پہ سجدہ ریز ہو گئی۔ حیات، تم نے کھانا تو نہیں کھایا؟ میں بس لگا رہی ہوں۔ پھوپھو اب سنبھل کر دوبارہ سے حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ حیات جواب دیا بنا طاہر سے فریج کے اوپر اوندھے منہ گرے فریم کو دیکھی گئی۔ اس کے سوال کے جواب میں جس بد مزاجی سے جہان نے فریم گرایا تھا وہ ابھی تک اس پہ گنگ تھی۔ ممی، آپ کا یہ کیبنٹ تیار ہے۔ وہ اب کیبنٹ کا دروازہ کھول کر بند کر کے چیک کر رہا تھا۔ تھینک یو جا۔ اور باتھ روم کا نل بھی۔ پھوپھو نے گول میز پہ پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے یاد دلایا۔ اے ہے پھر وہی بد مزہ پلاؤ۔ وہ خفیف سا سر جھٹک کر رہ گئے۔ رہنے دے پھوپھو، میں کوئی اگر مگر نہیں۔ میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں بنا سکی، اس لیے اب انکار کر کے شرمندہ مت کرنا۔ جہان اب دراز سے ایک ڈبہ نکال کر اندر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ دفتن ڈور بیل بجی۔ جہان نے رک کر راہداری کی سمت دیکھا، پھر ڈبہ وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ شروع کرو حیا۔ پھوپھو نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پلیٹ سے اسے تھمائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ پلیٹ میں نکالا۔ جی تو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اور اب سب کا میں شکر گزار ہوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل ناول ورس بائی وجدان مصطفیٰ نہیں سبسکرائب کیا تو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ لانگ ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو شارٹ ویڈیوز بھی ڈیلی ملتی رہیں گی۔ آپ سب نے ضرور میرا یوٹیوب چینل ناول ورس بائی وجدان مصطفیٰ کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔